السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں ہم بات کریں گے رفع الیدین کے حوالے سے۔ رفع الیدین سے مراد دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا، کانوں تک اٹھانا، نماز کے آغاز میں، رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد، اور جب انسان 2 رکعتیں مکمل کر کے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو۔ یہ بہت زیادہ اہم مسئلہ ہے اور اس میں بہت سارے اختلاف پایا جاتا ہے۔ بالکل معتدل ہو کر، اعتدال کے ساتھ اگر ہم اس کو دیکھیں اور تعصب کی اینک کو اتار دیں، صرف ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے، اللہ کے نبی کا عمل کیا تھا، صحابہ کرام کا عمل کیا ہے، اس کو انشاءاللہ سنیں گے بھی اور اس عمل کو کریں گے بھی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتا ہے، اللہ کے نبی نے وہ کام کیا، ہم اس کے ساتھ استہزاء نہیں کر سکتے، مذاق نہیں کر سکتے۔ جو لوگ رفع الیدین نہیں بھی کرتے، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں کیا کرتے تھے اور پھر اللہ کے نبی نے اس کو چھوڑ دیا، یہ منسوخ ہو چکا۔ اچھا، اگر ایک وہ عمل جو اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں کیا ہے، اگرچہ آپ کے بقول چند نمازوں میں کیا ہے، کیا آپ اس عمل کو یہ کہیں گے کہ وہ مکھیاں اڑانے کے مترادف ہے؟ کیا آپ اس عمل کو یہ کہیں گے کہ وہ ایسے ہی جیسے گھوڑے اپنی دموں کو ہلاتے ہیں ایسے ہلانے کے مترادف ہے؟ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام اپنی زندگی میں کیا ہے، اس کے ساتھ استہزاء نہیں کیا جائے گا، مذاق نہیں کیا جائے گا، قطعاً کسی بھی سنت۔ اور کچھ لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آغاز میں رفع الیدین کیا تھا، صحابہ کرام کو بھی کرنے کا کہا تھا۔ اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ رفع الیدین نماز کا حصہ ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ صحابہ کرام اپنی بغلوں میں بت رکھ کر لایا کرتے تھے، اللہ کے نبی نے رفع الیدین کا حکم دیا، اور جب انہوں نے رفع الیدین کیا رکوع میں تو بت ان کے نیچے گر گئے۔ اچھا، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ رفع الیدین وہ نماز کے آغاز میں کیا جاتا ہے۔ اگر بت گرانا ہی مقصد ہوتا تو پھر رکوع کے وقت رفع الیدین کا حکم دینے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو آغاز میں رفع الیدین ہو گیا۔ اور اگر آغاز والے رفع الیدین میں صحابہ نے بت نہیں گرنے دیا نا، تو پھر رکوع والے رفع الیدین میں بھی نہیں گرنے دیا ہوگا۔ یہ تو ایک تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان بازی ہے، اور دوسرا صحابہ کرام کے ایمان میں شک کیا جا رہا ہے کہ وہ ایمان میں اتنے کمزور تھے کہ بغلوں میں بت لایا کرتے تھے۔ یہاں پر تو آپ ایک ایسے شخص کو جو قبروں کا پجاری ہے، قبروں کو پوجتا ہے، اس کو بھی آپ دیکھیں نا تو نماز میں وہ اپنے بابا جی کا بت یا اپنے بابا جی کی تصویر بغل میں نہیں رکھتا۔ اس کو بھی پتہ ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور میں نے نماز اللہ کے لیے ہی پڑھنی ہے۔ اس طرح کی کوئی بھی بات کسی بھی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گی کہ صحابہ کرام بغلوں میں بت لایا کرتے تھے۔ کوئی بنیاد نہیں اس بات کی، بس خود ساختہ کسی نے بیٹھے بیٹھے کو بات کر دی اور وہ مشہور ہو گئی، لوگوں نے سوچا بھی نہیں اس حوالے سے کہ یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل اپنی زندگی میں کیا ہے، اگرچہ آپ یہ کہیں کہ وہ اللہ کے نبی نے ایک نماز میں کیا ہے، تو اس کے ساتھ استہزاء نہیں، مذاق نہیں کیا جائے گا اس کے ساتھ۔ رفع الیدین کیا چیز ہے اور صحابہ کرام میں سے کس کس نے کیا ہے، اس حوالے سے آج ہم کچھ گفتگو کریں گے، اور پراپر جو رفع الیدین کے حوالے سے احادیث ہیں، کل کی نشست میں ہم صرف احادیث سنیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ان کے حوالہ جات دیکھیں گے۔ یہاں پر صرف میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ دین اسلام کے اندر جتنے بھی اصول ہیں، جتنی بھی نیکیاں ہیں، جتنے بھی گناہوں سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان تمام کے حوالے سے اللہ کے نبی کی احادیث موجود ہیں، اور جتنی رفع الیدین کرنے کی احادیث ہے نا، اتنی کسی اور عمل کی احادیث نہیں ہے۔ سینکڑوں روایات وہ ذخیرہ احادیث کے اندر موجود ہیں جن میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں رفع الیدین کیا، اور اس میں صرف دیکھیں جب سینکڑوں احادیث ہیں تو پھر صحابہ کی تعداد بھی اسی طرح ہے، ہر حدیث کو بیان کرنے والے الگ الگ صحابی ہیں۔ تو اس میں بہت سارے صحابہ وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری سال میں مسلمان ہوتے ہیں، جیسے وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری سال مسلمان ہوتے ہیں، آخری سال کی حدیث بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے اور رفع الیدین کر رہے تھے۔ رفع الیدین کو جو شخص ترک کر دے گا، اس کو چھوڑ دے گا، یقیناً وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی محروم ہو جائے گا، اور ایک بڑا ذخیرہ نیکیوں کا وہ ضائع کر بیٹھے گا، کیونکہ رفع الیدین کرنے پر بھی نیکی دی جاتی ہے۔ جیسے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
آدمی اپنی نماز میں اپنے ہاتھ کے ساتھ جو اشارہ کرتا ہے نا، جو رفع الیدین کرتا ہے، اس کے عوض اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ہر انگلی کے بدلے 1 نیکی لکھی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ اشارہ تشہد میں بیٹھ کر وہ جو انگلی کے ساتھ اشارہ کرنا شہادت کا ہے یہ ہے، تو یہ مراد نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں 10 نیکیاں ملتی ہیں اور ہر انگلی کے بدلے میں 1 نیکی۔ تو یہ 10 نیکیاں 10 انگلیاں جب بلند ہوں گی تو بھی ملے گی۔ اور یہ روایت سلسلہ حدیث الصحیحہ کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر ہے 3286۔ اسی طرح ایک اور روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رفع الیدین نماز کی زینت ہے، اور 1 مرتبہ رفع الیدین کرنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں اور ہر انگلی کے بدلے 1 نیکی دی جاتی ہے۔ رفع الیدین کرنا یہ نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے۔ ذرا سوچیں کہ ایک دفعہ رفع الیدین کرنے سے اگر 10 نیکیاں ملتی ہیں تو 4 رکعات والی جو نماز ہے، مثلا ظہر کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، اس میں آپ رفع الیدین کرتے ہیں تو 120 نیکیاں الگ سے اس نماز میں آپ کو دے دی جاتی ہیں۔ 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو یہ ٹوٹل 430 نیکیاں بنتی ہیں 5 نمازوں میں جو رفع الیدین کی ہیں۔ اور ایک سال، اسلامی سال جو 360 دن کا تقریباً ہوتا ہے، اگر اس کا حساب لگایا جائے تو 1,54,800 نیکیاں ایک سال میں صرف فرائض کے اندر ہوتی ہیں جو رفع الیدین نہ کرنے والا ضائع کر دیتا ہے۔ اور ابھی سنن باقی ہیں، ابھی نوافل باقی ہیں۔ اگر کوئی تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو وہ باقی ہے، اگر اشراق کی نماز کو پڑھتا ہے تو وہ باقی ہے، باقی اگر کوئی کسی کی عادت ہے کوئی اور نماز پڑھنے کی وہ ابھی باقی ہیں، وہ ہم نے شامل نہیں کی۔ یہ صرف فرائض کا اجر ہے کہ لاکھوں نیکیاں صرف فرائض میں رفع الیدین چھوڑ دینے پر انسان کا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو آج کی نشست میں ہم نے یہ بات کی کہ رفع الیدین کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس کے حوالے سے جتنی بھی غلط فہمیاں ہیں، جتنی بھی گفتگو ہے اس کے خلاف، وہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ رفع الیدین نہیں بھی کرنا چاہتے تو کم از کم اس کے ساتھ استہزاء نہ کریں، مذاق نہ کریں، کیونکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس کو چھوڑ دیا تھا تو آپ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ آغاز میں کیا تھا۔ تو جو عمل اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں ایک بار بھی کیا ہے، کیا آپ کو یہ گوارا ہے کہ آپ اس کے ساتھ استہزاء اور مذاق کریں؟ تو ایسا قطعاً نہیں کیا جائے گا، استہزاء اور مذاق نہیں کیا جائے گا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی تو کہا ہے کہ شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ اٹھا رہے ہو، ہم یہ حدیث بھی سنیں گے اور اس پوری حدیث کو سنیں گے، جس میں ہمارے لیے واضح ہو جائے گا کہ وہ کسی اور موقع کے لیے تھی۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ اس حدیث پر بھی بات کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی ہمیں لینا چاہیے، جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، اگر تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو سنت کو لینا بھی یہ لازم اور ضروری ہے ہمارے لیے۔ چند ایک گزارشات تھی رفع الیدین کے حوالے سے، اور اس کے حوالے سے جو احادیث ہیں انشاءاللہ ہم اپنی اگلی نشست میں سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق